بسم اللہ کا ترجمہ اور سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ مکمل کیا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو میرے، ہم سب کے، آپ سب کے، ان کو ہم ضمائر کہتے ہیں، یہ اس لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کا اور گزشتہ سبق کا ہم ترجمہ ایک مرتبہ دہرائیں گے، پھر آج کے سبق کی طرف جائیں گے۔ آپ سب بھی مل کر پڑھیں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے۔ سبحان کسے کہتے ہیں؟ پاک کو کہتے ہیں۔ کاف زبر کا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ تو یا آپ۔ کاف زبر کا اگر ایک ہو تو یا آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سبحانہ کا، آپ پاک ہیں۔ اللہم، جی اے اللہ۔ واو کا ترجمہ اور بازیر بی کا ترجمہ، ساتھ حمد، تعریف، کاف زبر کا، تو یا آپ۔ ماشاءاللہ آج سب بول رہے ہیں الحمدللہ، جو ہے 3-4 کلاسوں میں آپ اسی طرح شریک ہوں گے تو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو پاک ہے اے اللہ، اور تعریف تیری ہے، ہم تیری ہے۔ واو کا مطلب اور، تبارکا بابرکت ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو کہتے ہیں۔ اور کا تیرا، یعنی بابرکت ہے تیرا نام یا آپ کا نام۔ اور تعالی کسے کہتے ہیں؟ بلند ہے۔ جد بزرگی، عظمت، کا آپ کی، وتعالی جد کا، اور آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی بلند ہے۔ ولا اور نہیں ہے، الہ کوئی معبود، غیر علاوہ کا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ثنا کا ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ بسم اللہ بازیر بی کا ترجمہ ہے ساتھ، اسم نام کو کہتے ہیں، اور لفظ اللہ، اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن الرحیم نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ۔ سورۃ الفاتحہ میں الحمد، الف لام کا ترجمہ کیا تھا؟ تمام، خاص کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ لام زیر لی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کے لیے، جی زبردست۔ اور اللہ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کل 17 حروف ہیں کہ اگر وہ کسی اسم کے، کسی نام کے شروع میں آئے تو اس نام کے آخر میں کیا آئے گا؟ جی زیر آئے گا۔ زبردست۔ وہ 17 حروف، ان میں سے اب تک ہمارے پاس 3 حروف جمع ہو گئے ہیں۔ پہلا حرف آپ کے پاس آیا تھا بازیر بی، بازیر بی کے بعد حمد آئے، السماء آئے، الارض آئے، کوئی بھی آپ لفظ آپ لے کر آئیں، آخر میں کیا آئے گا؟ زیر آتا جائے گا۔ دوسرا لفظ من ہے، 17 حروف میں سے دوسرا حرف من بھی اسی طرح آخر میں زیر آتا رہے گا۔ اور تیسرا لام زیر لی جو الحمدللہ میں آیا ہے، اس کی بھی صورت اسی طرح ہوگی کہ آخر میں زیر آتا رہے گا۔ 17 میں سے 3 حروف آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ ان حروف کو ہم کہتے ہیں حروف جارہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف جارہ، یعنی جر دینے والے، زیر دینے والے۔ رب کہتے ہیں رب کو، پالنے والے کو۔ العالمین تمام جہانوں کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مالکی مالک ہے، یوم الدینی دن کا، کس دن کا؟ الدین، دین کسے کہتے ہیں؟ جی بدلے کے دن کا مالک ہے، اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، آخرت کا دن ہے۔ ایا کا مطلب ہے خاص، اور کا تیری یا آپ کی، خاص تیری ہی۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے آپ کو ایک تفصیل بتائی تھی، نعبد، اعبد، تعبد، یعبد، 4 الفاظ بتائے تھے۔ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو بتائیں۔ اگر میں کہوں کہ میں عبادت کرتا ہوں تو شروع میں کیا لگائیں گے ہم؟ عبد کے شروع میں کیا لگائیں گے؟ حمزہ لگائیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ میں عبادت کرتا ہوں۔ ہم عبادت کرتے ہیں، شروع میں کیا لگے گا؟ نون لگے گا، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر تم عبادت کرتے ہو، یعنی تو ایک مرد، تو شروع میں تا لگ جائے گا، اور اگر وہ عبادت کرتا ہے کہنا ہو تو شروع میں یا لگ جائے گا۔
دیکھیے یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور تعبدو تو عبادت کرتا ہے۔ واہ اور ایاک تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدی یہ فعل ہے، فعل امر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہدایت دے، نہ ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم راستہ، المستقیم سیدھا، سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط کا راستہ، الذین ان لوگوں کا، اس کی واحد میں نے آپ کو بتائی تھی کل، کسی کے ذہن میں ہو تو بتائیں۔ الذین یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ الذی، الذی وہ جو کہ اس لیے استعمال ہوتا ہے، اور الذین اس کی جمع ہے۔ انعم، انعم کا مطلب ہے انعام کیا، تا زبر تا، کس نے؟ تو نے، تا زبر تا آئے تو تو نے انعام کیا۔ علی پر، ہم ان پر، جن پر تو نے انعام کیا، غیر نہ کہ المغضوب جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ آمین، آمین کہیں گے اس کے بعد۔ پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر کا کیا ترجمہ ہے؟ بہت بڑا ہے۔ کل ہم نے آپ کو ایک فرق بتایا تھا کہ ایک لفظ ہے بڑا ہونا، پھر اس کے اندر اگر آپ اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ بہت بڑا، تو بڑے ہونے کا معنی کس لفظ سے ہوتا ہے جی؟ کبیر، کبیر کا مطلب ہے بڑا، اور جب زیادہ بڑا کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اکبر، زیادہ بڑا، صغیر چھوٹا، لیکن اگر زیادہ چھوٹا کہیں گے تو اصغر، زیادہ چھوٹا۔ اب کوئی قریب ہے آپ کے تو آپ کہیں گے قریب، اب جو بہت زیادہ قریب ہو تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اکبر، اصغر، اس کے وزن پر بنائیں قریب سے۔ اقرب، اقرب کہیں گے، جیسے قرآن میں آیا ہے کہ اقرب للتقوی، کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ بعید ہم کہتے ہیں دور کو، بعید، اب جو بہت زیادہ دور ہو اس کے لیے ابعد کہیں گے، ابعد، اقرب، اکبر، اصغر، یعنی اس وزن پر جب آئے گا تو اس کے اندر معنی کی زیادتی اور معنی کا اضافہ پایا جائے گا۔ یہاں تک تھا ہمارا کل کا سبق۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا اور آپ رکوع میں چلے گئے، اب رکوع کی تسبیح شروع ہو رہی ہے۔ سبحانہ لفظ آیا ہے، سبحان پہلا لفظ بھی آیا ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ کسے کہتے ہیں؟ پاک کو کہتے ہیں سبحانہ۔ رب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں۔ یا آیا ہے رب کے ساتھ، یا کا مطلب کیا ہے؟ ربی، یا کا مطلب ہے میرا۔ جیسے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ رب ہے، رب کے ساتھ آپ یا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ میرا، یعنی ربی میرا رب۔ اگر آپ نون الف نہ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ہمارا، ربنا ہمارا رب۔ اگر کاف زبر کا لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ تیرا رب، ایک فرد کا، تیرا رب۔ اگر کما لگا دیں گے اس کے آخر میں، ربکما، تو یہ بن جائے گا تم دونوں کا رب، دونوں کا۔ اور اگر کم لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا تم سب کا رب، ربکم تم سب کا۔ اس کی ہم تھوڑی سی مشق کرتے ہیں۔ قلم لفظ ہے، میں عربی بتاؤں گا، آپ اس کا ترجمہ کریں۔ قلمی میرا قلم، اشارہ بھی آپ دیکھیں، قلمی میرا قلم، قلمنا ہم سب کا قلم، قلمکا آپ ایک کا قلم، قلمکما آپ دونوں کا قلم، قلمکم آپ سب کا قلم۔ ربی میرا رب، ربنا ہم سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربکما آپ دونوں کا رب، اور ربکم آپ سب کا رب، تم سب کا رب۔ اچھا، اس میں تین اور الفاظ کا آج ہم اضافہ کرتے ہیں۔ یہ جو الفاظ تھے 5، یہ ہم نے کل پڑھے تھے۔ آپ رب کے آخر میں ہو لگائیں، ہا اور اس کے اوپر الٹا پیش، رب ہو، تو یہ بن جائے گا اس کا۔ ایک فرد ہے اور وہ غائب ہے، وہ موجود نہیں ہے، رب ہو اس کا مطلب ہے اس کا رب، ٹھیک ہے۔ قلم ہو اس کا قلم۔ اگر دو افراد ہیں وہ دونوں غائب ہیں تو آپ آخر میں لگائیں ہما، ان دونوں کا، اس کا ترجمہ بن جائے گا ان دونوں کا، یعنی دو افراد ہیں دونوں غائب ہیں، ربہما ان دونوں کا رب،
اسی طرح قلمہما، ان دونوں کا قلم، اور آپ آخر میں ہم لگائیں تو یہ سب کے لیے ہو جائے گا، یعنی ان سب کے لیے جو غائب ہیں، ان سب کا۔ قلمی میرا قلم، قلمنا ہم سب کا قلم، قلمکا آپ کا قلم، قلمکما آپ دو کا قلم، قلمکم آپ سب کا قلم، قلمہ اس ایک کا قلم جو مرد ہوگا، قلمہما ان دونوں کا قلم، اور قلمہم ان سب کا قلم۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اگر کوئی صحابی ہو، صحابی کا نام لیتے ہیں تو آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، عنہ ہاں پیش خوب کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے، ایک صحابی سے۔ اگر دو صحابہ کا نام لیں تو ہم کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہما، آخر میں ہما لگائیں گے کہ اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم سارے صحابہ کا نام لیں یا 5-6 صحابہ کا نام لیں تو رضی اللہ عنہم ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، عنہ عنہما عنہم۔ اسی طرح اگر صحابیہ کا نام آئے، کسی خاتون صحابی کا نام آئے تو ہم ہو نہیں کہتے، پھر ہم کہتے ہیں ہاں۔ اگر وہ غائب ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہ ہم صحابیہ کے لیے نہیں کہیں گے، عموماً لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ تو جب آپ یہ چیزیں سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ غلطی دور ہو جائے گی۔ فی الحال یہ 5 الفاظ جو کل کے تھے اور 3 الفاظ ہو، ہما، ہم، ان کو یاد رکھیں، کل ہم ان کو دہرائیں گے۔ تو ربی آیا ہے سبحانہ، پاک ہے، ربی کس کا رب؟ میرا رب، العظیم عظمت والا، ربی میرا رب عظمت والا۔ اس کے بعد ہے سمع، سمع فعل ہے، اور فعل اس کا ترجمہ ہم کریں گے اس نے سنا۔ جب ہم کسی بھی فعل کو لیتے ہیں نا، مثلا ایک ہے فعل ماضی جس میں گزشتہ زمانہ آیا ہو، پھر ایک فعل ہے جو آئندہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک موجودہ زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہر فعل میں 14 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ 14 کا مطلب اس ایک مرد نے سنا، ان 2 مردوں نے سنا، ان سب مردوں نے سنا، اس ایک عورت نے سنا، ان 2 عورتوں نے سنا، ان سب عورتوں نے سنا، تو ایک مرد نے سنا، تو 2 مردوں نے سنا، تم سب مردوں نے سنا، تو ایک عورت نے سنا، تم 2 عورتوں نے سنا، تم سب عورتوں نے سنا، میں نے سنا، ہم سب نے سنا۔ یعنی یہ 14 الفاظ ہیں کہ جو ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مختصر سی مشق میں آپ کو کرواؤں۔ ان 14 کے بجائے ہم صرف مذکر کے الفاظ لیتے ہیں، مؤنث کے الفاظ فی الحال رہنے دیں۔ مثلا سمع ہے، سمع کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سنا، یعنی وہ ایک ہے، سمع سنا اس نے۔ اب اگر مجھے کہنا ہے کہ میں نے سنا، ٹھیک ہے، تو میں اس کے آخر میں تا پیش تو لگا دوں گا، جیسے سمعت، سمعت، تا پیش تو لگنے سے میں نے سنا ترجمہ ہو جائے گا اس کا۔ اگر کہنا ہے ہم سب نے سنا تو اس کے آخر میں نون الف نہ لگا دیں آپ، سمعنا، ہم سب نے سنا۔ اب آپ کو کہنا ہے کہ تو ایک مرد نے سنا تو آپ اس کے آخر میں تا زبر تا لگا دیں، سمعتا، تو ایک مرد نے سنا۔ تو اس طرح کے الفاظ کی تبدیلی سے یہ پورے 14 الفاظ ہوتے ہیں ہر گردان کے، ماضی کے بھی 14، حال کے بھی 14، مستقبل کے بھی 14۔ وہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم آپ کو یہ چیز بتائیں گے جب نماز کا ترجمہ مکمل ہو جائے گا۔ تو سمع سنا، کس نے سنا؟ اللہ، اللہ نے سنا، سمع اللہ، اللہ نے سنا۔ لام زیر لی کیا ترجمہ ہے؟ کے لیے، زبردست، یہ یہاں پر بھی آیا ہے، للہ میں بھی آیا ہے، لی کے لیے۔ من کا مطلب ہے جو، من جو، جس۔ اسی طرح من استعمال ہوتا ہے کون کے لیے بھی۔ مثلا ہم آپ سے پوچھیں کہ بھائی آپ کون ہیں تو کہیں گے من انتا، من انتا آپ کون ہیں، تو لمن اس کے لیے جو یا جس۔ حمیدہ، حمیدہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو، تعریف کی، ہو اس نے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سنا اس کو جس نے اس کی تعریف کی۔ اس ترجمے کو آپ لوگ دہرائیں، سمع اللہ، اللہ نے سنا، سمع اللہ، اللہ نے
سنا، لمن اس کی جس نے حمدہ اس کی تعریف کی، حمدہ اس کی تعریف کی۔ آگے ہے ربنا، ربنا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا رب، ربنا ہمارا رب، لکا آپ کے لیے، ہم کہیں گے کہ اے ہمارے رب آپ کے لیے ہی ہے۔ کیا آپ کے لیے ہے؟ الحمد، تعریف، تعریف آپ کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا جملہ لکھا ہے، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یعنی جب آپ رکوع سے کھڑے ہو جائیں، رکوع مکمل ہوا، سبحان ربی العظیم آپ نے 3 مرتبہ پڑھا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر آپ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک صحابی نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ کے الفاظ کہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ بھئی یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ تو جن صحابی نے کہے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کہیں گے، تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اتنے پیارے الفاظ ہیں کہ میں نے نماز میں دیکھا کہ 30 فرشتے وہ دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور کوشش کر رہا تھا ہر ایک فرشتہ کہ ان الفاظ کو تحریر کر لے، یعنی اس قدر بہترین الفاظ، اللہ رب العالمین کی تعریف کے الفاظ، یعنی وہ تحریر کر کے اس کو خود استعمال کرنا چاہ رہے تھے فرشتے۔ تو ان کلمات کا بھی آپ لوگ اپنی نمازوں کے اندر شامل کریں اور ان کو بھی خصوصی طور پر پڑھیں، یہ اللہ کو اور فرشتوں کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حمدن کسے کہتے ہیں؟ حمد تعریف کو کہتے ہیں، تعریف۔ کثیرن بہت زیادہ، یہ تو اردو میں بھی کثیر استعمال ہوتا ہے، حمدن کثیرن بہت زیادہ۔ طیبن، طیب کسے کہتے ہیں؟ پاک کو، جی پاک، پہلا کلمہ طیب، اللہ کی تعریف بہت زیادہ اور اس کی پاکیزگی، اس کی پاکی۔ مبارکن فیہ، مبارکن بابرکت، یا برکت کہہ دیں، فیہ اس میں، یعنی اللہ کی تعریف میں برکت، اس میں۔ یہ جو فی کا لفظ آیا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس میں فی آیا ہے۔ فی کا ترجمہ کیا ہے؟ میں۔ ایک تو ہوتا ہے میں، اس کو عربی میں کہتے ہیں انا، انا کا مطلب میں، یہ والا میں نہیں ہے بلکہ اندر والا میں ہے، جیسے فی ہی اس میں، فی المسجدی مسجد میں، فی البیتی گھر میں، فی الدکانی دکان میں۔ تو فی یہ بھی انہی 17 حروف کے اندر شامل ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بتائے تھے، با زیر بی، لام زیر لی اور من، یہ انہی کا ساتھی ہے فی۔ یہ چوتھا حرف آپ کے پاس آ گیا کہ جب یہ آئے گا اس کے بعد جو اسم آئے گا اس اسم کے آخر میں کیا آئے گا؟ زیر آئے گا۔ ان حروف کو کہتے ہیں حروف جارہ۔ 17 میں سے اب آپ کے پاس 4 جمع ہو گئے ہیں اور 13 حروف رہ گئے ہیں، 13 بھی انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو حمدن تعریف ہے، کثیرن بہت زیادہ، طیبن بابرکت، پاک پاک، مبارکن فی جس میں برکت ہے۔ پھر آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ سبحانہ، اب سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحانہ، پاک ہے۔ ربی، ربی کا ترجمہ کیا ہے؟ میرا رب۔ ربنا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم سب کا رب۔ ربکا، تمہارا رب۔ ربکما، تم دو کا رب۔ ربکم، ربہو، اس کا رب۔ ربہما، ان دو کا رب۔ ربہم، ان سب کا رب۔ تو سبحان ربی، پاک ہے میرا رب، الاعلی، جو کیا ہے؟ اعلیٰ، بلند، اعلیٰ بلند کو کہتے ہیں۔ جو الفاظ پہلے آ چکے ہیں اس کو ہم نہیں لکھیں گے، بس اس کو اسی طرح دہرا لیں گے۔ اللہ اکبر آپ کہیں گے، پھر آپ 2 سجدوں کے درمیان کا حصہ آئے گا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں ہم اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ جلسے کی بھی ایک تسبیح ہے اور یہ بھی بہت زیادہ محبوب تسبیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے خصوصی طور پر۔ دیگر جتنے بھی مکاتب ہیں، جتنے بھی مسالک ہیں، سب اس کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ احادیث سے ثابت شدہ تسبیح ہے۔ دعائیہ کلمات ہیں، جب آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں تو اس کو پڑھیں۔ اللہم، کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، یہ اس میں آیا ہے سبحانک اللہم، اللہم اے اللہ۔
اغفر مغفرت کر، بخشش کر، لی میری، لام یا زیر لی میری، یعنی بخش مجھے، ورحم اور رحم فرما، ورحم اور رحم فرما، نی نون یا زیر نی مجھ پر، مجھ پر، اللہم اغفر لی اے اللہ میری بخشش فرما، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما۔ اگلا لفظ ہے وہدی، وہدی یعنی ہدایت دے، وہدی کا لفظ یہاں پر بھی آیا ہے، اہدی، شروع میں بس واو کا اضافہ ہوا ہے، وہدی اور ہدایت دے، نی کس کو؟ مجھے، وہدنی اور مجھے ہدایت دے، وعافی، وعافی اور معاف کر، نی مجھے، وعافنی اور مجھے معاف کر۔ یا آپ لوگ پھر اس کی یا تو تصویر کھینچ لیں یا پھر اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ ورزق اور رزق دے، نی مجھے، ورزقنی اور مجھے رزق دے۔ اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر آپ جب دوبارہ سے سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے۔ تو اللہم اغفر لی اے اللہ میری بخشش فرما، ورحمنی اور مجھ پر رحم فرما، وہدنی اور مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی اور مجھے معاف فرما، ورزقنی اور مجھے رزق عطا فرما۔ اس کو آپ لوگ 3 مرتبہ اس کلمے کو دہرائیں تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا بیٹھ جائے، زور سے دہرائیں، جیسے حفظ کرتے ہیں نا بچے تو وہ زور سے پڑھتے ہیں تاکہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، اس کا بھی اہتمام آپ کو کرنا ہے، اور حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، اس کلمہ کے بھی آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری رکعت شروع ہوتی ہے، دوسری رکعت میں بھی یہی تمام چیزیں دہرائی جاتی ہیں سوائے ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے علاوہ، باقی یہی چیزیں دہرائی جاتی ہیں۔ پھر ہم جائیں گے التحیات کی طرف، انشاءاللہ کل کا ہمارا سبق التحیات کا ہوگا کہ التحیات کا ترجمہ کیا ہے۔ آج کے سبق کو ایک مرتبہ دوبارہ دہرائیں، اللہ اکبر، پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں پڑھتے ہیں سبحانہ، پاک ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ایک آئے اور وہ دہرائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کل دانش بھائی آئے تھے ماشاءاللہ، دانش نام ہے نا آپ کا؟ جی، لکھا ہوا ہے، بس آپ کو پڑھنا ہے۔ مائک لے کر بتائیں، ایسے ہی بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ صحیح۔ سبحان ربی العظیم، سبحان میرا رب، ربی العظیم عظمت والا ہے۔ صحیح۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع سنا اللہ نے، صحیح۔ لمن کے لیے جو حمیدہ تعریف والا، جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے اس کو سنا، جس نے اس کی تعریف کی۔ صحیح۔ ربنا لک الحمد، ربنا ہمارا رب، لکا آپ کے لیے ہے الحمدللہ الحمد تعریف، صحیح۔ ہمارا رب اس کے لیے تعریف ہے، تمام تعریف اسی کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ حمدن کثیرہ، تعریف بہت زیادہ، ٹھیک۔ ہم تعریف کثیر بہت زیادہ، کثیرن بہت زیادہ، طیبن پاک ہے، پاک ہے، مبارکن بابرکت، بابرکت اس میں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ کا نام پاک ہے، ربی اللہ، ربی میرا رب، الاعلیٰ ربی میرا رب، جی اعلیٰ بلند، بلند، ٹھیک ہے۔ پاک ہے میرا رب بہت بلند، صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہم ہمارا رب، اے اللہ، اللہم اے اللہ، جی، اللہ مغفر لی، پھر بخش دے مجھے بخش دے اور مجھ پر، صحیح، وہدنی، وہدنی اور مجھے ہدایت دے، صحیح، وعافنی اور مجھے معاف کر، مجھے معاف کر اور ورزقنی اور مجھے رزق دے، مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ۔ اچھا، آج ہم نے یہ اپنی ایک رکعت مکمل کی ہے، کل کتنے لوگ یہ سنائیں گے؟ یہ بتائیں، ایک ارادہ تو کریں کہ انشاءاللہ سنائیں گے، سمجھ میں تو آیا نا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے، بس ایک ہمت پیدا کریں کہ آ کر سنائیں گے۔ بس یہاں پر ہم عربی لکھ دیں گے، آپ اس کا ترجمہ تھوڑا تھوڑا سا آپ سے پوچھیں گے، زیادہ نہیں پوچھیں گے ابھی چونکہ آغاز ہے،
انشاءاللہ جب 10 دن 15 دن گزر جائیں گے نا پھر آپ خود کہیں گے کہ بھائی مجھ سے سنو، یعنی ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کہیں گے بھائی ہم سے سنو ہم سے سنو. تو یہ پہلی رکعت مکمل ہوئی. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو ایک اضافی چیز بتائی کہ جیسے یہ نعبد استعمال ہوا ہے، نعبد اگر نون شروع میں آئے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم سب عبادت کرتے ہیں. اگر یا آئے شروع میں تو وہ عبادت کرتا ہے، اگر تا آئے تو تم عبادت کرتے ہو، اور اگر حمزہ آئے تو اس کا مطلب میں عبادت کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہم ایک اور لفظ کا اضافہ کر لیں. جیسے آپ نے پڑھا تھا سمع، یہ ہے ماضی. ماضی کون سے زمانے کو کہتے ہیں؟ بس یہ آخری بات کر کے ہم کلاس مکمل کریں گے. ماضی گزرا ہوا زمانہ نا، یعنی سمع اس نے سنا. اب ہمیں کہنا ہے میں نے سنا، تو میں لکھوں گا سمعت، میں نے سنا. اس نے سنا، میں نے سنا، ہم نے سنا، تو آخر میں نون کا اضافہ کر دیں گے سمعنا، یعنی ہم نے سنا. اور تم نے سنا ایک فرد نے تو سمعتا، تا کا اضافہ کر دیں گے ہم، تو نے سنا. یہ تو تھا ماضی. اب ہمیں موجودہ زمانے کی بات کرنی ہے یا پھر آئندہ کی زمانے کی بات کرنی ہے، یعنی میں سنتا ہوں یا میں سنوں گا، سنتا ہوں یا سنوں گا. تو ہم اس طریقے کا لفظ استعمال کریں گے نعبد جیسا. مثلا ہم سمع کے شروع میں نون الف ان کا اضافہ کر دیں گے. مثلا نسمع، نسمع کا مطلب ہم سنیں گے یا سنتے ہیں. اسمع میں سنوں گا، یعنی مستقبل میں سنوں گا یا سنتا ہوں، ابھی موجودہ زمانے میں سنتا ہوں. اسی طرح یسمع، یا شروع میں لگا دیں الف یا نون، تو اس کا مطلب بنے گا وہ سنتا ہے یا سنے گا مستقبل میں. اور چوتھا لفظ ہمارے پاس آئے گا تسمع، تا شروع میں لگائیں تو بنے گا وہ تو سنے گا یا سنتا ہے. یہ ایک گرامر کا کہ یہ ماضی میں ہے اور یہ کس میں ہے؟ حال اور استقبال کے لیے. سمع اس نے سنا، سمعت میں نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، اور سمعتا تو نے سنا. یہ ماضی کے الفاظ ہیں. آپ اسی پر لے آئیں کتبہ. کتبہ کہتے ہیں لکھنے کو. کتبہ اس نے لکھا، کتبتو میں نے لکھا، کتبنا ہم سب نے لکھا، کتبتا تو نے لکھا. ضربہ کہتے ہیں مارنے کو. ضربہ اس نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم نے مارا، ضربتا تم نے مارا. اسی طرح قرأ پڑھنے کو کہتے ہیں. قرأ اس نے پڑھا، قرأتو میں نے پڑھا، قرأنا ہم نے پڑھا، قرأتا تم نے پڑھا. یعنی الفاظ ایک جیسے ہوں گے، بس آخر میں تا، تو، تی، ان الفاظ کی تبدیلی سے ترجمہ تبدیل ہو جائے گا. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھیں، ورنہ ہم اپنا سبق مکمل کرتے ہیں. ایک آپ کو کل یہ سنانا ہے، اور دوسرا ربی، ربنا، ربکا، ربکما، ربکم، ربہو، ربہما، ربہم. یہ الفاظ جو ہے آپ کو یاد کرنے ہیں. 8 الفاظ ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے آپ کو؟ جی جی. جو مخاطب کرتے ہیں یا فلاں، وہ اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا سمجھے میری بات؟ جی جی جی. یا خالد یا اس میں جو ہما آیا ہے نا، ہما یہ اس کے معنی میں آ جاتا ہے، یا کے معنی میں آ جاتا ہے. جی اس کے معنی میں آ جائے گا. جی آخر میں